میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم تمہیں بطور میراث کے عطا فرمایا ہے۔ آواز بریک کرو۔ فرمایا کہ یہ تمہاری اصل وراثت ہے، یہ مکان جائیداد اور یہ دنیا کی چیزیں، یہ کوئی وراثت نہیں، یہ تو تم سے چھین لی جائیں گی، لیکن قرآن کریم یہ ایک ایسی وراثت ہے جس کا سکہ دنیا میں تو چلتا ہے، حشر کے میدان میں بھی چلے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر دیکھو کتنا بڑا احسان فرمایا، ہمیں نبی وہ عطا فرمایا جو سب نبیوں کا سردار ہے، اور ہمیں کتاب وہ عطا فرمائی جو سب کتابوں کی سردار ہے، اور ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا جو ساری امتوں کی سردار ہے۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو حق تعالیٰ نے قرآن کریم اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمایا، اور یہ ایسی عظیم کتاب ہے جس کے پڑھنے والے کو قاری کہا جاتا ہے، یاد کرنے والے کو حافظ کہا جاتا ہے، اور اس کو سمجھنے والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور میرے محترم سامعین، یہ اعزاز ساری کتابوں میں سے قرآن کریم کو حاصل ہے کہ یہ بذات خود قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور صرف سفارش ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا بندے کے لیے۔ تو کن لوگوں کا قرآن سفارشی ہوگا؟ قرآن کو پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، اور اس کے معانی کو سمجھنے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے، اور ایک طبقہ فرمایا جو قرآن سے محبت کرنے والے۔ آپ یہ جو دینی مدارس کے اوپر خرچ کرتے ہیں یہ قرآن سے محبت ہے، ورنہ آپ کہیں اور بھی خرچ کر دیتے۔ تو اسی طرح حافظ، قاری، علماء کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی قرآن سے محبت ہے۔ تو قرآن ان لوگوں کا بھی سفارشی ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خواب کے اندر حق تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ خواب میں زیارت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے حق تعالیٰ سے پوچھا، اے الہ العالمین، آپ کے قرب کا مختصر ترین رستہ کیا ہے؟ ہمارے تو دل و دماغ پر صرف دنیا ہی چھائی ہوئی ہے نا جی، ہم تو کسی سے پوچھیں بھی، بزرگ سے بھی پوچھیں تو یہی پوچھتے ہیں جی کو کاروبار میں برکت کا وظیفہ بتا دو، بس۔ یعنی یہ ہمارے جو دینی لوگ ہیں انہوں نے یہ پوچھنا ہے، اور باقی جو خیر سے بالکل ہی نماز روزے سے دور ہیں ان کو سوائے 2 + 2 = 4 کے کوئی بات نہ سمجھ آتی ہے، نہ وہ سننے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے وہ جعلی عاملوں کے پاس اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر اپنا پیسہ، عزت، ہر چیز برباد کر دی۔ ان نمبروں کے چکر میں دیکھو بندے کہاں سے کہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا سے اللہ نے کہہ دیا ہے جو تیرے پیچھے بھاگے تو اس سے آگے بھاگ۔
اور جو تجھ سے منہ موڑے تو اس کے پیچھے بھاگ۔ اب ہم سب اس کے پیچھے جب بھاگ رہے ہیں تو اس نے آگے بھاگنا ہے، اور جب اس سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف اپنا رخ کریں گے تو یہ دنیا ہمارے پیچھے بھاگے گی انشاءاللہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ رہے ہیں خواب میں کہ مولا آپ کے قرب کا مختصر ترین رستہ کیا ہے؟ تو حق تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی تلاوت۔ کیا ہے جی؟ قرآن کی تلاوت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حق تعالیٰ سے پھر اگلی بات پوچھی، سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھ کے؟ ہماری زبان میں کہیں کہ ترجمے کے ساتھ یا بغیر ترجمے کے؟ تو حق تعالیٰ نے فرمایا چاہے کوئی سمجھ کر پڑھے چاہے کوئی بغیر سمجھ کے پڑھے، جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا وہ میرے قریب ہو جائے گا۔